بلیٹن میں خوش آمدید۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، خاور مانیکا پر احاطہ عدالت میں وکلا نے دھاوا بول دیا۔ خاور مانیکا پر خواتین کی جانب سے بوتلیں بھی پھینکی گئی ہیں۔ بات کریں گے، فاروق اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آگاہ کیجیے اس متعلق فاروق۔ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ سماعت کے بعد جب خاور مانیکا کمرہ عدالت سے باہر آئے تو جو خواتین کارکنان تھی پی ٹی آئی کی، ان کی جانب سے بوتلیں پھینکی گئی خاور مانیکا پر، جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ وکلا کی جانب سے بھی دعویٰ بولا گیا۔ تاہم اس دوران جو وکلا خاور مانیکا کے ساتھ تھے ان کی جانب سے بیچ بچاؤ کروایا گیا اور خاور مانیکا کو بحفاظت احاطہ عدالت سے لے گئے۔ تاہم اس دوران وکلا کی جانب سے کافی زیادہ تشدد کرنے کی کوشش کی گئی۔ خاور مانیکا زمین پر بھی گرے، تاہم وکلا نے بیچ بچاؤ کروایا اور انہیں لے کر وہاں سے اب روانہ ہو چکے ہیں۔ جی تو فاروق، نکاح کیس کے بارے میں بھی بتائیے، اس کی کارروائی سے متعلق۔ جی بالکل، عدت میں نکاح کیس میں آج فیصلہ سنایا جانا تھا، تاہم عدالت نے گزشتہ سماعت پر فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ اگر خاور مانیکا کے وکیل اس کیس میں دلائل دینا چاہتے ہیں تو وہ 9 بجے تک عدالت میں پیش ہو کر اپنے دلائل دے سکتے ہیں۔ خاور مانیکا کے وکیل راجہ رضوان عباسی آج عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا تھا، تاہم خاور مانیکا اس کے کچھ دیر کے بعد خود بھی عدالت سے پہنچ گئے اور انہوں نے عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ عدالت کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی جانب سے پہلے بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا اور وہ درخواست خارج کر دی گئی تھی، آپ دوبارہ عدم اعتماد کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ تاہم ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ انہیں عدالت پر اعتماد نہیں ہے، لہذا کیس کسی دوسری عدالت کو منتقل کر دیا جائے۔ جج شاہ رخ ارجمند کا یہ کہنا تھا کہ ان کا یہ دائرہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کیس کسی دوسری عدالت کو منتقل کریں۔ یہ کیس کسی دوسری عدالت کو منتقل کرنا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو اختیار ہے وہ ہے۔ تاہم خاور مانیکا بازد سے، جبکہ جج شاہ رخ ارجمند کی جانب سے خاور مانیکا سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ 5 منٹ تک اپنے وکیل کے ساتھ مشاورت کر لیں، اس کے بعد عدالت کو آگاہ کر دیں۔ تاہم خاور مانیکا کا یہ کہنا تھا کہ وہ عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کیس کسی دوسری عدالت کو منتقل کر دیا جائے۔ تاہم عدالت نے ابھی تک اس کیس پر کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ تاہم ایک خط جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھ دیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ خاور مانیکا کی جانب سے عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا اور اس حوالے سے ایک درخواست پہلے بھی خارج کی جا چکی ہے۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ اب اس کیس کو کسی دوسری عدالت کو منتقل کر سکتی ہے۔ تاہم کیس کے فیصلے کے حوالے سے ٹائم فریم مقرر کرنے کے حوالے سے بھی اس خط میں لکھا گیا ہے۔ جی شکریہ آپ کا فاروق۔ آج نکاح کیس کا فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج نے سنانا تھا۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ مدعی خاور مانیکا نے عدالت میں غیر اخلاقی گفتگو کی اور عدالت پر دباؤ ڈالا کہ وہ کیس نہ سنے۔ اس پر جج صاحب نے کہا آج ہی ہائی کورٹ کو خط لکھوں گا، وہ فیصلہ کرے گی کیس کون سنے گا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے۔ آج عدت والا کیس ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی کورٹ میں تھا۔ جج صاحب نے 9 بجے آرڈر اناؤنس کرنے کے لیے رکھا تھا۔ آرگومنٹس کمپلیٹ ہو چکے تھے۔ لاسٹ ٹائم کی طرح کمپلیننٹ خاور مانیکا خود آیا، اس نے بڑی غیر اخلاقی گفتگو کورٹ کے اندر کی ہے۔ ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی، ہم انصاف کی خاطر، کیس کے آخری فیصلے کی خاطر ہم خاموش ہیں۔ آخر میں جج صاحب پہ پریشر ڈالا گیا، جج صاحب کو کہا گیا کہ یہ کیس آپ نہ سنیں۔ جج صاحب نے یہ آرڈر کیا ہے کہ میں ہائی کورٹ کو لیٹر لکھتا ہوں، آج ہی لیٹر جائے گا، ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی کہ یہ کیس دوبارہ میں نے سننا ہے یا کسی اور جج نے سننا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ سارا پلی پین ہے، یہ انصاف کا قتل ہے۔ ادھر ہائی کورٹ میں احمد فرحات کی بادیابی کیس سے متعلق سماعت ہوئی۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا احمد فرحات گرفتار اور پولیس کسٹڈی میں ہے۔ تھانہ دھیر کوٹ کشمیر کی رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کر دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، لاپتہ افراد سے متعلق فائل لارجر بینچ بنانے کے لیے بھجوا دوں گا۔ سماعت ملتوی کر دی گئی۔ قومی احتساب بیورو کی ٹیم کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کے راولپنڈی آفس پر چھاپا مارا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق چھاپا القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے مارا گیا۔ چھاپے کے دوران نیب ٹیم کے ساتھ پنجاب پولیس اور ایلیٹ فورس کی ٹیمز بھی تھیں۔ نیب کے اہلکاروں نے بحریہ ٹاؤن کے مرکزی دفتر کے مختلف حصوں کی تلاشی لی۔ ملک ریاض کے دفتر میں بھی داخل ہوئی۔ ذرائع کے مطابق نیب کی ٹیم نے دفتر میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے عملے سے پوچھ گچھ کی، مختلف کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، دیگر سامان اور کمروں کو چیک کیا اور ریکارڈ تحویل میں لے کر بحریہ ٹاؤن کا دفتر سیل کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے نیب نے بحریہ ٹاؤن کے خلاف مبینہ بے ضابطگی پر تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں۔ نیب ٹیم بحریہ انکلیو اسلام آباد کی زمین سے متعلق بھی تفتیش کر رہی ہے۔ سی ڈی اے نے یہ زمین چڑیا گھر کے لیے مختص کی تھی۔
بحریہ ٹاؤن اسلام آباد کے مرکزی دفتر پر نیب کے چھاپے کے خلاف ملک ریاض کا رد عمل سامنے آ گیا۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا، ملک ریاض وعدہ معاف گواہ نہیں بنے گا، جو چاہے مجھ پر ظلم کرو، کچھ بھی ہو جائے ظلم کے آگے نہیں جھکوں گا۔ اور صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ میری اطلاع ہے بانی پی ٹی آئی کو ٹویٹر اکاؤنٹ استعمال کرنے کی سہولت ملی ہوئی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے فرمایا اس ویڈیو کا مقصد اداروں کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا، گواہی دی تو پھر وہ ویڈیو ڈیلیٹ کیوں نہیں کی گئی؟ آپ اقتدار کے لیے ملک کو داؤ پر لگانے کو تیار ہو؟ ثاقب نثار کے تمام فیصلے سوالیہ نشان ہیں۔ ثاقب نثار نے ذاتی خواہشات پر فیصلے کیے ہیں۔ صاحب نے کل جو بات کی ان کے خدشات غلط نہیں ہیں۔ عمران خان کا پرسنل اکاؤنٹ پہ سے یہ ٹویٹ ہوئی ہے اور میری اطلاع یہ ہے کہ یہ پرسنل اکاؤنٹ ان کا اڈیالہ جیل میں آپریٹ ہو رہا ہے۔ 24 گھنٹے تک کوئی تردید، کوئی مذمت نہیں ہوتی۔ جب ہم سب نے یہ چیزیں اٹھائیں تو پھر وہ بیرسٹر گوہر صاحب کل پیدا ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ جی نہیں، وہ ویڈیو پتہ نہیں انہوں نے دیکھی نہیں تھی اور اس کا مقصد جو ہے وہ ادارے کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا۔ اچھا، اگر بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ اتنی بڑی کلیریفیکیشن دے دی تو وہ ویڈیو ڈیلیٹ کیوں نہیں کی؟ ڈیلیٹ کر دیتے نا ویڈیو کو۔ ڈسکلیمر شو کر رہے ہو آپ تو ڈیلیٹ کر دیتے۔ اب ڈسکلیمر یا بیرسٹر گوہر صاحب عمران خان سے شو کر رہے ہیں جس نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ پہ ڈالی ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اور ان کو ثاقب نثار صاحب کو بہت بڑا سہولت کار تھا اس مشن عمران خان کا۔ ثاقب نثار کے تمام فیصلے کوسچنیبل ہیں۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ثاقب نثار کے تمام فیصلوں کو دوبارہ سے۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں انصاف کے نظام پر اس وقت 24 کروڑ عوام کی وہی آواز ہے جو میں نے اٹھائی، وزیر اعظم نے اٹھائی یا کسی اور نے اٹھائی۔ چاہیں تو 24 کروڑ عوام کو بلا لیں، کسی جج کی تضحیق نہیں چاہتا، لیکن پراکسی ہونے کے ثبوت دیے جائیں ورنہ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سینیٹر فیصل واڈا کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، بولے پی ٹی آئی پر پابندی لگنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سوال یہ جو سلسلہ آپ سے شروع ہوا تھا، یہ کیا وزیر اعظم پاکستان میں ختم ہو گیا؟ ہوگا کیا؟ پہلے آپ آئے تو پھر تو ہم نے دیکھا چلے کوئی ایک آ گئے تو کوئی ایک ایم این اے بھی آ گئے تو کوئی سینیٹر بھی آ گئے، تو یہ تو سیدھا وزیر اعظم صاحب بھی اسی لائن پہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ وزیر اعظم صاحب تو نہیں جائیں گے عدالت؟ اب جو ہم کسی جج کی تذلیل کرنے کے لیے تو نہیں آئے، لیکن جو انصاف کا نظام ہے اس کے اندر تو 24 کروڑ لوگوں کی یہی آواز ہے جو ہماری آواز ہے، اور 24 کروڑ لوگوں کو آپ بلا لیں گے۔ ایک جج نے مجھے پراکسی کہہ دیا، اتنی بڑی جرت دکھائی جو کہ جج کوئی بلیم نہیں کر سکتا قانونی طور پہ۔ اب ان جج سے میں کہہ رہا ہوں کہ جرت دکھا کے مجھے کاغذات بھی دے دیں، میرے ثبوت بھی دے دیں پراکسی ہونے کے، ورنہ میں تو نہیں پیچھے ہٹوں گا۔ نواز شریف کے الزام کو مسترد کرتا ہوں، جھوٹ اور تہمت قرار دیتا ہوں۔ لندن یا کسی اور ملک میں جنرل ظہیر الاسلام سمیت کسی بھی جنرل سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی AOI نیوز سے خصوصی گفتگو۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا، معلوم نہیں نواز شریف کو کون ایسی غلط معلومات فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی آفیسر، کوئی جنرل انکلوڈنگ جنرل ظہیر الاسلام مجھ سے کبھی نہیں ملے لندن میں یا لندن کے باہر بھی۔ میں اس الزام کو مسترد کرتا ہوں، اسے غلط بیانی اور جھوٹی تہمت قرار دیتا ہوں۔ نواز شریف صاحب کو یا وہم ہو گیا ہے یا کوئی شخص غلط اطلاع انہیں پہنچا رہا ہے، معلومات کو وہ درست کریں۔ یہ الزام انہوں نے دوسری بار لگایا ہے۔ جنرل ظہیر الاسلام یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بھی جنرل یا کوئی بھی آفیسر یا مبشر لقمان کی ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ یہ پوری نیریشن جھوٹ ہے۔ میں کیٹیگوریکلی مسترد کرتے ہوئے اس کو کذب قرار دے رہا ہوں۔ بینکنگ کورٹ میں صدر آصف زرداری، فریال تالپور اور دیگر کے خلاف جعلی بینک اکاؤنٹ کیس کی سماعت۔ عدالت نے صدر آصف زرداری کے خلاف مقدمہ داخل دفتر کر دیا۔ عدالت نے کہا جب تک آصف زرداری صدر ہیں ان کے خلاف مقدمے کی سماعت نہیں ہوگی۔ وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا فریال تالپور اسمبلی کے اجلاس کے باعث مصروف ہیں، استثناء دیا جائے۔ عدالت نے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 9 جولائی تک ملتوی کر دی۔ آرڈیننس کے ذریعے نیب میں ترمیم واپس لی جائے، یہ کالا قانون ہے۔ پی پی رہنما فاروق ایچ نائک کہتے ہیں پی ڈی ایم نے نیب میں 3 ترمیم کی، اب یہ نیا آرڈیننس آیا ہے جو پارلیمان میں نہیں لایا گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، 14 دن سے زیادہ ریمانڈ قانون کی نفی کرتا ہے۔ سوال یہ ہے جو افسر جھوٹا مقدمہ بنائے اسے سزا کیوں نہ ہو؟
मुशर्रफ ने इसको बनाया। ये पार्लियामान में नहीं आया। इमरान खान साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ऑर्डिनेंस किया, एक्ट लेकर नहीं आए, वो ऑर्डिनेंस भी लैप्स हो गया। फिर जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई 3 एक्ट्स लेकर आए, रिमांड की प्रोविजन थी, हमने वापस 14 दिन लेकर आई और हमने ये भी कहा था जो झूठी FIR करेगा उसको 5 साल सजा होगी। अब जो नया ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस कभी तो पार्लियामान के पास आया ही नहीं। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। 14 दिन से रिमांड ज्यादा जो है ये कानून की नफी है और इसको मैं ब्लैक लॉ कहूँगा, काला कानून कहूँगा। एक जो IO है वो गलत मुकदमा करता है, झूठा मुकदमा करता है, उसकी अगर उसके खिलाफ सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? मुलजमान को तो आप 14 साल सजा दे देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये दोनों जो अमेंडमेंट्स हुई हैं थ्रू ऑर्डिनेंस ये वापस हो जानी चाहिए। में साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान से PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में राबते और मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक किया। इशरतुल इबाद का कहना था पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का वफाक और SIFC से ताउन मुस्बत पेशरफ्त है। मफाहमती इक़दामात ही से वफाक और सूबे की तरक्की में मदद मिलेगी। इशरतुल इबाद से शेर अफजल मरवत की मुलाकात 3 घंटे जारी रही। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। साबिक गवर्नर सिंध ने कहा मफाहमत की सियासत ही मुल्क को दरपेश बहरानों से निकाल सकती है। इंतजामी और गवर्नर्स के मामलात को सियासी इख्तलाफात से अलग रखना चाहिए। उधर बलूचिस्तान के ज़िला वाशक में मुसाफिर कोच गहरी खाई में गिरने से 27 अफराद जाँ बहक और 22 जख्मी हो गए। हादसा रात गए पेश आया। मुसाफिर कोच तुरबत से कोयटा जा रही थी। जाँ बहक और जख्मी अफराद में खातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हादसा तहसील बसमा में कलकली के करीब पेश आया जब मुसाफिर कोच उलटते हुए गहरी खाई में जा गिरी, जिससे 21 अफराद मौके पर ही जाँ बहक जबकि 28 जख्मी हुए। जख्मियों को सिविल अस्पताल बसीमा मुंतकिल किए जाने के दौरान मजीद 6 जख्मी दम तोड़ गए। जख्मियों को बसीमा में इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। ज़िलाई इंतज़ामिया के मुताबिक कंपनी की कोच 50 मुसाफिरों को लेकर तुरबत से कोयटा जाते हुए हादसे का शिकार हुई। और खबर आपको नहीं, नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में इजलास शुरू हो गया है। बात करेंगे, उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए इस इजलास के बारे में उल्फत। जी, जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में एक मुश्तरका इजलास जारी है जिसमें बजट तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है और आवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। इस इजलास में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी शरीक हैं। वफाकी और सूबाई वज़रा और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी अब बुला लिया गया है। इस इजलास में वफाकी और पंजाब का जो बजट है उसके हवाले से पार्टी की जानिब से अहम तजावीज़ रखी जाएंगी और आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए अहम तरीन फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस इजलास के बाद सीधे इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे, जहाँ पर जो पार्टी की जानिब से जो तजावीज़ आई हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अहम इजलास इस्लामाबाद में भी तलब कर दिया गया है। जी, शुक्रिया आपका उल्फत। वज़ीर आज़म ने बजट से मुताल्लिक मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास जाती उम्रा में होगा। इजलास में वज़ीर आला पंजाब, वफाकी वज़रा और पार्टी की सीनियर क़यादत की शिरकत का इम्कान है। वफाकी वज़रा को अपने महकमों में रिलीफ से मुताल्लिक इक़दामात के लिए तजावीज़ लाने की हिदायत की गई है। मुश्किलात में मजीद इजाफे का इम्कान। IMF ने बजट में किताबों और कॉपियों पर टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा कर दिया। मुख्तलिफ अक़साम की तबाहती कागज़ और राइटिंग डायरी पर टैक्स लगाने का भी मुतालबा किया है। IMF ने पेंसिल और पेन्स पर भी टैक्स छूट खत्म करने को कहा है। FBR हुकाम कल वज़ीर आज़म को आइंदा माली साल के बजट पर ब्रीफिंग देंगे। मैदानी इलाके आज भी सुबह से ही शदीद गर्मी के ज़ेर असर हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद, कंबर शहदाद कोट, शिकारपुर और दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। रहीम यार खान, सखर, लाड़काना, सिब्बी में 45, जबकि मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और पाकपतन में पारा 44 डिग्री तक पहुँच गया है। लाहौर, DI खान, लैया, तुरबत और सिब्बी में दर्जा हरारत 43 डिग्री को छू रहा है। गुजरावाला, सरगोधा, झंग और शाहीवाल में 42 सेंटीग्रेड, फैसलाबाद, पेशावर और बन्नू में 41, हैदराबाद 40, इस्लामाबाद 37 और कराची का दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने कराची में आज से 1 जून तक हीट वेव की पेश गोई कर रखी है।
लाहौर में सुबह सवेरे ही सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है आज दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जाने का इम्कान है। अगले हफ्ते भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा सिद्रा गयास। लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो सुबह से ही मौसम जो है वो खासा गर्म है और जो दिन गुजरता जा रहा है गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। सुबह का ही टाइम है लेकिन दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इसी तरह अगर हवा में नमी की बात की जाए तो नमी जो है वो इस वक्त बिल्कुल नहीं है, जबकि लू बहुत ज़्यादा चल रही है और आने वाले मज़ीद एक हफ़्ता जो है वो इसी तरह सख्त गर्म रहने का इम्कान है। जबकि तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी जो है वो बिला ज़रूरत इस गर्मी में बाहर ना निकले और अगर निकलना ज़रूरी हो तो मुंह और सर को ढांप के निकले ताकि गर्मी की शिद्दत से बचा जा सके। जी आपको कराची चलेंगे। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। के लिहाज से 25% भी नहीं है। ये बात इसलिए मिला दी मैंने, ये सियासी बात नहीं है, आदाद व शुमार की बात है। ये भी हमें तो किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती। फिर ये दुनिया का कैपिटल है चैरिटी का। कहीं भी इस शहर के तमाम बड़े अस्पताल जो मुख्तलिफ हुकूमतें जिसका सहरा अपने सर लेती हैं, ऐसे ही लोगों की मदद से चल रहे हैं, जिन्हें अस्पताल को न वफाक का पैसा लग रहा है न सिंध का लग रहा है। कराची के ताजर हजरात, कराची के मुखैर हजरात, कराची के फलाई इदारे चलाने वाले लोग चला रहे हैं। तो हमने रिक्वेस्ट की थी गवर्नर सिंध साहब से भी कि आप इस सूबे के गवर्नर हैं और जो तालीमी इमरजेंसी है उसमें हाथ बटाइए हुकूमत का। आप वफाक के नुमाइंदे भी हैं, तो आप वफाकी हुकूमत की जानिब से एक तालीमी इमरजेंसी इसी आदाद व शुमार को जहन में रखकर उसका ऐलान किया गया था। और मैंने ख़ुद दरख्वास्त की थी कि सलानी वेलफेयर इस हवाले से जो काम कर रहा है वो तो शायद इस पूरे ख़त्े में कहीं नहीं हो रहा है। खाना खिलाने के काम पे तो सबसे सही इन्वेस्टमेंट इसकी भी स्कूल के बच्चों के लिए होनी चाहिए। सुबह का आपने नाश्ता दे दिया तो माँ बाप पे बोझ कम कर दिया। गुर्बत की वजह से जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, इस्लामाबाद में 40% से हाज़िरी 80% तक पहुँच गई है। तो ये मौका हम चाहते हैं कि सिंध को भी दिया जाए। तो और ये मुनासिब तरीक़े से ये काम, जो लोग इस शहर के सारे बोझ को, ये शहर में पूरा पाकिस्तान बसता है, पाकिस्तान का कोने कोने की नुमाइंदगी इस शहर में मौजूद है। ये मिनी वाज़े तौर पे एक मिनी पाकिस्तान है। तो यहाँ पर भी जब इस हवाले से काम होगा तो पूरे पाकिस्तान को ही अफादियत मैसर आ रही होगी। हमारी ख्वाहिश ये भी है कि हम मदरसों के अंदर भी हुनर की तालीम का आगाज़ करें। इस हवाले से मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा, उलमाए दीन से भी, वो जो लोग मदारिस चला रहे हैं उनके साथ भी, कि आइए इस हवाले से भी कोई हम फ़ैसला करते हैं। तो गवर्नर सिंध ने, कमरान टिसोरी भाई ने इस हवाले से फ़ौरी तौर पर कल बात की थी। आज उन्होंने ये इस पे अमल करने का, जैसे कि अब तक उनका रिकॉर्ड था, उसी तरह रिस्पॉन्ड किया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप दोनों अफराद का। मैं चाहता हूँ कि आप इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया खालिद भाई। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि गवर्नर हाउस सिंध जो है वो मुख्तलिफ़ इनिशिएटिव्स लेता रहता है, और मैंने ये पहले भी बताया है कि उनके पीछे जिस शख्सियत का हाथ है वो आज हमारे साथ बैठी हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, जो मुख्तलिफ़ मशवरे और हिदायतें देते रहते हैं। और दूसरी शख्सियत जो हमेशा से इन सारे इनिशिएटिव्स में हमारे साथ साथ हमारी मदद के लिए अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ने हमें एक तोहफ़ा दिया है, वो मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब हैं। जब भी हम इनके सामने कोई इनिशिएटिव रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ौरी तौर पे उसमें शामिल हो जाते हैं और अमली तौर पर
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا سیٹ اپ اس وقت یہاں دے دیا ہے پورے پاکستان میں کہ ان کے لیے کوئی بڑا ایشو نہیں ہوتا اس کو امپلیمنٹ کرنا. جیسا کہ خالد بھائی نے بتایا آئی ٹی کے 50,000 بچے جو گورنر ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں. جس طرح باقی انیشیٹوز ہم آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں, اسی طرح اب کوئی بچہ اسکول میں بھوکا نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی. کھلانے والی ذات اللہ کی ہے, لیکن ایک سروے جو ہم نے میں نے کل سے اور اب تک معلومات لی تو مجھے یہ سن کے بڑی حیرت ہوئی کہ ایسے بھی بچے ہیں جنہوں نے پچھلے 1.5 سال سے دودھ ہی نہیں پیا ہے. وہ ماں نے جس نے بتایا میں حیران ہو گیا کہ جو بچے 1.5-2 سال سے دودھ ہی نہیں پیا مہنگائی کی وجہ سے, اور کسی نے 6 مہینے سے انڈا نہیں کھایا ہے, اور یہ وہ بچہ ہے جس کی عمر جو ہے وہ 5 سے 6 سال 7 سال 6 سال کے بچے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خالد بھائی کے دل میں ڈالا, میں نے اور خالد بھائی نے جب بشیر فاروقی صاحب سے بات کی تو اس کو نام بھی مولانا بشیر فاروقی صاحب افضل چامڑیا بھائی نے کہا کہ اس کو آپ گورنر انیشیٹو کے تحت فری بریک فاسٹ بچوں کی نشو و نما کے لیے اس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. پہلے مرحلے میں ہم 100 اسکولوں سے شروع کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو بھی اسکول پورے کراچی اور سندھ میں اپنی رجسٹریشن ہمارے پاس کروائے گا, ہم اس اسکول کو بھی اس پروگرام میں شامل کر لیں گے. تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. اس میں مخیر حضرات سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ سیلانی ٹرسٹ کا, بشیر فاروقی صاحب کا اس میں ہاتھ بٹائیں. میں نے بھی ذاتی حیثیت میں بشیر بھائی سے کچھ بات کی ہے, انشاءاللہ اس کو بھی پورا کریں گے, اور بھی اپنے دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی اور کوشش کریں گے کہ وہ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں, کیونکہ یہ چھوٹا کام نہیں ہے. اگر آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بچہ اب بھوکا اسکول نہیں جائے گا, تو اس کا مطلب اس میں ہمیں بہت سارے دوستوں کی مدد کی ضرورت ہوگی اس انیشیٹو کو آگے چلانے کے لیے. میں خالد بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اویئرنیس دی ہمیں, اور آج ہم اس پروگرام کو شروع کرنے جا رہے ہیں. تو جس طرح آئی ٹی انیشیٹو ہمارا اللہ تعالیٰ نے بڑا سکسیسفل کیا, جسے ہم پورے سندھ میں اب لے کے جا رہے ہیں. اگلے مرحلے میں حیدرآباد اور سکھر کی اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی, اب اس میں ٹیسٹ شروع ہوں گے. اسی طرح سے اب یہ بچوں کے جو اسکولز ہیں اس میں صبح کا جو بریک فاسٹ ہے وہ ان کو بالکل فری ملے گا, جس میں ملک پیک بھی ہوگا, ایگ بھی ہوگا, اور باقی دیگر اشیاء بھی ہوں گی, پانی بھی ہوگا, تاکہ ان بچوں کو, جس طرح خالد بھائی نے کہا کہ 10 سال کی ایج تک ان کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کچھ, کیونکہ ان کے جو ایشوز ہیں وہ ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا کہ ایک بچہ اگر بغیر ناشتے کے اسکول جائے گا اور رات کا کھانا بھی اس نے آدھے پیٹ کھایا ہے, کیونکہ جو معیشت کا حال ہے اور غربت کا حال ہے اس کا اندازہ شاید ہمیں نہیں ہے, لیکن لوگ واقعی اس دورائے سے گزر رہے ہیں. جہاں میں نے کہا کہ ایک 5 سال کے بچے نے 1.5 سال سے دودھ نہیں پیا, تو یہ بڑا المیہ ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس پروجیکٹ کو, اس انیشیٹو کو بھی باقی انیشیٹوز کی طرح لے کے چلیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ کہ یہ ہمارا انیشیٹو بھی فری بریک فاسٹ پورے صوبے میں انشاءاللہ تعالیٰ پھیلے گا اور باقی انیشیٹوز کی طرح کامیاب ہوگا. میں بشیر فاروقی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.